السلام علیکم، میں ہوں حلیمہ شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ناؤ۔ آج ہم پاکستان کی نیشنل اور انٹرنیشنل ٹاپ سٹوریز پہ بات کریں گے اور میرے ساتھ ہیں منیب حامد۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک اہم انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ہائیلی امپریسو ملٹری لیڈر قرار دیا ہے۔ آئی گیس یہ پاکستان کی وکٹری ہے، پاکستان کی اسٹریٹجک وکٹری ہے، پاکستان کی ڈپلومیٹک وکٹری ہے، اور جہاں پہ ہمارا جو ایڈورسری ہے، جو ہمارا دشمن ہے، اس نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے، پاکستان پہ ٹریول بین لگ دیا ہے، بلکہ ان کے اوپر خود ٹریول بین جو ہے وہ ریسٹرکشنز لگ گئی ہیں۔ یو ایس نے اپنے سٹیزنس کو وارن کیا ہے اباؤٹ ٹریولنگ ٹو انڈیا، اور جبکہ انڈیا کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان پہ جو ہے وہ بین لگ جائے۔ انڈیا نے بہت کوشش کی ڈپلومیٹکلی کہ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ بھی ہو جائے ان لوگوں کی سیٹ، لیکن ٹرمپ نے پرائم منسٹر مودی، جو دنیا کہتے ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں، اس کو اگنور کیا، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان سے جا کے انہوں نے 1-on-1 میٹنگ کی ہے۔ تو یہ بہت اہمیت کے حامل ہے، اور یہ دس از ویری ویری ہائیلی امپیکٹفل، اور اسپیشلی بہت ساری مس انفارمیشن تھی، لوگ جو ہے جھوٹ بول رہے تھے جب وہ ملاقات ہونی تھی، جب وہ ملاقات ہو بھی گئی تھی کہ جی پاکستان اپنی ایئر اسپیس دے دے گا، پاکستان ایئر بیس دے دے گا ایران کے خلاف، پاکستان یہ تو پاکستان وہ، تو جی یہ غدار وہ غدار اینڈ اسٹف لائک دیٹ۔ لیکن الحمدللہ اس ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کو اگر ہم لوگ کہیں گے کہ یہ غلط ہے، ایسی کوئی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن اب انڈیا اور انڈیا کے اندر جو سین وائسز ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے بریک کیا اس نیوز کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا نے اپنی ایئر اسپیس کو یوز کرنے دیا امریکہ کو اگینسٹ ایران، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی انہوں نے جسٹ اے ویک بیک ایک اسٹریٹجک ٹریٹی سائن کی تھی ایران کے ساتھ کہ جی ہم آپ کے بھائی ہیں اور ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور غم اور خوشی میں جو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایران کے ساتھ ہے انڈیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا جو چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے، اینڈ الحمدللہ پاکستان ایٹ دس مومنٹ از لیڈنگ دی جیو پولیٹیکل ارینا ان ساؤتھ ایشیا اسپیشلی، اور ورلڈ پالیٹکس میں once again پاکستان has become an important state۔ اور اس پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کون اس کا دشمن ہے اور کون دوست؟ ایبسلیوٹلی، ایران کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ انڈیا ہے، آپ کا دشمن ہے جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ہے، آپ کا دشمن امریکہ ہے، وہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ انڈیا آپ کا دشمن ہے، اور انڈیا آپ کو، آپ کی سرزمین کو استعمال کرتا آیا ہے اگینسٹ پاکستان، جس پہ ایران نے انڈیا کا ساتھ دیا ہے۔ ہم نے سی پیک بنایا تو آپ چاہ بہار لے آئے، سستان بلوچستان کے اندر BLA BFA یا BNA پتہ نہیں کون کون سی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کی سیف ہیونز موجود ہیں، وہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپس موجود ہیں۔ بالکل کلبھوشن یادیو کو ایران سے پکڑا گیا تھا بارڈر سے، تو یہ جو کمانڈر تھا انڈیا کا۔ تو ایران کو بھی جو ہے اب انسان کا بچہ بننا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ منافقت ہے اور یہ جو ہپوکریسی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب کہ جو پردہ فاش ہو چکا ہے، آپ کو یہ اینالائز ہو گیا، آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ انڈیا آپ کا دوست نہیں ہے، انڈیا آپ کا بھائی نہیں ہے۔ آپ کا بھائی کون ہے؟ پاکستان ہے، جس نے امریکہ کو منع کیا کہ ہم پاکستان کی سرزمین، پاکستان کی فضا نہیں استعمال کرنے دیں گے آپ کو ایران کے خلاف۔ اور پاکستان نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ان کا ساتھ دیا، پاکستان نے مڈل ایسٹ میں ان کا ساتھ دیا۔ پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری ٹو کنڈیم دی US ایئر اسٹرائکس ایران کے اندر، پہلا ملک تھا۔ انڈیا نے تو ابھی تک کنڈیم نہیں کیا، پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری ٹو کنڈیم۔ امریکہ سپر پاور ہے، پاکستان کنڈیم کر رہا ہے اس کو کہ یہ جو آپ نے کیا یہ غلط ہے، وی کنڈیم دس۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو ایران کو سمجھنا پڑے گا، اور ایران کو اپنے رویے تبدیل کرنے پڑیں گے اور اپنی پالیسیز تبدیل کرنی پڑے گی۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اگر اس کے اوپر جنگ مسلط ہوئی ہے تو اس کو امت یاد آ گئی ہے اور اس کو مسلمان بہن بھائی یاد آ گئے ہیں، تو جب جنگ ختم ہو چکی ہے، ابھی آگے اس نے چلنا ہے ہمارے ساتھ، تو اس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان بڑا بھائی ہے اور وہ چھوٹے بھائی ہیں، اور بھائی کا جو ہے نا بھائی کی طرح چلے، اور اگر وہ دوبارہ انڈیا کی طرف چلے گا تو پھر آف کورس پاکستان کے پاس بہت آپشنس ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک بہت سیریس سیکیورٹی ڈیولپمنٹ کی۔ سندھ میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈیولپمنٹ نے کراچی کے ناظم آباد، گلشن جوہر اور ان علاقوں میں ایک جوائنٹ آپریشن کے دوران 4 افراد گرفتار کیے جو راؤ کے ایجنٹس تھے۔
بالکل ہی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نیوز ہے، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی کامیابی ہے، اور یہ ایک بہت اہم چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کے جو دہشت گرد ہیں، ان کے جو ایجنٹس ہیں، ان کے جو سلیپر سیلز ہیں، وہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جب ہماری بھی میٹنگ ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو ہمیں بتایا جاتا ہے، انفارمیشن ملی جاتی ہے، جو کہ میں چاہوں گا کہ عوام کے ساتھ بھی شیئر کریں، کہ اگر آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے، آپ ایک محلے میں ہیں، آپ ایک جگہ میں رہ رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا، میں نے اس کو آج سے پہلے یہاں پہ دیکھا نہیں ہے، یہ ایک اجنبی ہے، اور یہ اجنبی جو شخص ہے یہ صرف ایک مخصوص وقت میں باہر آ رہا ہے، اور اس کی جو ہے نا موومنٹ بڑی مخصوص وقت کی ہیں، اور یہ مطلب رہتا تو میں نے تو ایک ہی بندہ دیکھا ہے، لیکن یہ روٹیاں 10 لے کے جا رہا ہے، یہ 15 روٹیاں لے کے جا رہا ہے، یہ 20 روٹیاں لے کے جا رہا ہے، اور اس کی کوئی موومنٹ نہیں ہے، یہ دکھائی نہیں دیتا، کسی سے بات چیت نہیں کر رہا، آپ کو ہلکا سا بھی لگے کہ یار یہ تھوڑا سا ایک ایب نارمل سا ہے، تو کائنڈلی اس کو رپورٹ کریں، تاکہ ہم پاکستان کو یہ جو دہشت گرد ہیں، جنہوں نے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جنہوں نے ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں، تاکہ ہم لوگ ان لوگوں کو پکڑ سکیں، اور سیکیورٹی ایجنسیز کی ہم لوگ اس طرح سے مدد بھی کر سکیں، بالکل اس طرح جیسے پاکستان کی عوام جو ہے فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ تھی۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بڑھنے والی ٹینشنز لائن آف کنٹرول میں پونچھ، اوری اور دوسرے سیکٹرز میں سیز فائر وائلیشنز دوبارہ سے رپورٹ ہوئی ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر ان پرووکڈ فائرنگ کا الزام لگا رہے ہیں۔ اچھا، اب جس طریقے سے انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو منسوخ کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اسی طرح سے پاکستان نے سملہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ اب سملہ ایگریمنٹ کے بعد یہ جو ہے لائن آف کنٹرول نہیں رہا، یہ اب ایک سیز فائر زون بن چکا ہے، اور لائن آف کنٹرولز کی ایٹریبیوشنز اور اس کی انفارمیشن کچھ اور ہوتی ہے، سیز فائر زون کی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو انڈیا آف کورس پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے، پاکستان اپنی ایتھکس اور پاکستان اپنی کمٹمنٹ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، اور یہ جو ان پرووکڈ فائرنگ ہے، یہ جو سیز فائر کی وائلیشنز جو ہیں، یہ ہمیشہ انڈیا کی سائڈ سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور انڈیا ہمیشہ سول آبادی کو نشانہ بناتا ہے، فوجی جو پوسٹس ہیں ان کو نشانہ نہیں بناتا ہے۔ یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے تاکہ پاکستان والی سائڈ کو ٹریگر کیا جائے، اور پاکستان بھی جو ہے رسپانس میں سول کے اوپر اٹیک کرے، لیکن اس پار بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، اور پاکستان کبھی بھی ایون جنگ میں ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی سویلینس کے اوپر جو ہے اٹیک نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کنٹینیوسلی وائلیشنز ہو رہی ہیں انڈیا کی طرف سے، ہم ان کی تکلیف سمجھتے ہیں، ان کو پوری دنیا میں اس وقت جو ہے شرمندگی جو ہے وہ اٹھانی پڑ رہی ہے، ان کا نیریٹو تباہ ہو گیا، ان کی فارن پالیسی تباہ ہو گئی ہے، ان کی لیڈرشپ کو جو ہے رستے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، تو پھر بکلاہٹ میں وہ ایسے اقدام اٹھاتے ہیں جس سے ایگریشن میں اضافہ ہو، اور ہم ایک بہانہ بنا سکیں اور دنیا کو بتا سکیں، یہ دیکھیں جی یہ پاکستان جس کی آپ لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں، انہوں نے جی سیز فائر وائلیشنز کر دی ہیں، یہ ایگریمنٹ نہیں پورے کرتے، یہ جی بڑے پاگل ہیں، اور یہ وہ ہیں۔ تو یہ انڈیا کی جو ہے نا فضول اور بڑی کیا کہتے ہیں سینس لیس، بالکل ان کے پرائم منسٹر کی طرح ان کی ویژن لیس اور سینس لیس اور لاجک لیس ٹیکٹکس ہیں، جو کہ اگین فیل ہیں۔ بلوچستان میں سیکیورٹی آپریشنز تیزی پکڑ رہے ہیں۔ پاکستان آرمی نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آپریشنز میں جو ہے وہ ڈفرینٹ آپریشنز کا دوبارہ سے آغاز کر دیا ہے۔ یہ بہت ٹائم پہلے سے جو ہے بلوچستان کے اندر آپریشنز کا آغاز ہو چکا ہے۔ آف کورس میڈیا کے اوپر اتنی اس کے اوپر نیوز نہیں آ رہی ہے، بیکاز اس کی بہت وجہ ہوتی ہیں۔ آپ میڈیا پہ ڈھول بجانا لگ جائیں کہ جی ہم آپریشن کریں، تو جتنے بھی جو دہشت گرد ہوتے ہیں یا سلیپر سیلز ہوتے ہیں، وہ نیٹ ورکس ہوتے ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر۔ تو ابھی الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے پن پوائنٹ ایکوریٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں۔ تبھی ہم نے کراچی کے اندر بھی جو ہے انڈیا کے ایجنٹس پکڑے ہیں، ہم نے کچھ کے پی والی سائڈ سے بھی پکڑے تھے ابھی ریسنٹلی، اور بلوچستان کے اندر بھی ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگوں کو کامیابی مل رہی ہے، اور بہت سپیڈ سے کر رہے ہیں، اور بہت افیکٹو ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشنز کر رہے ہیں، جس کی اور میرے خیال سے جس کے ریزلٹس پوری قوم کے سامنے ہیں۔ الحمدللہ
میرے خیال سے دیر از بین میگنیفیسنٹ ریمارکیبل ڈکلائن ان دا ٹیرر انسیڈنٹس. ابھی مجھے ذہن پہ زور ڈالنا پڑا ہے کہ لاسٹ یہ جو پورا مہینہ گزرا ہے اس پہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہو. تو الحمد للہ ہماری فورسز کو سلوٹ ہے. اور جو لوگ اپنی ابھی ایک ہمارے سپاہی ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو پکڑا تھا ابھینندن کو. تو آف کورس قربانی ہے اور اپنے ملک کے خاطر اور جو یہ قربانیاں دے رہے ہیں. تو آپریشنز چل رہے ہیں اور آپریشنز چلیں گے انشاءاللہ ٹل پاکستان از کمپلیٹلی کلین آف ٹیررزم. انشاءاللہ دیکھتے رہیے پاکستان ناؤ.